حامدا و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محتشم، آج کو جو ہمارا درس شریف ہے یہ توبہ کے حوالہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے پکی سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ چونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، اس کے بعد جب توبہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب توبہ بھی نہیں کرتا، نیکی بھی نہیں کرتا تو وہ دھبا بدستور لگا رہتا ہے۔ پھر جب گناہ کرتا ہے پھر دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دھبے پہ دھبے پہ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب کوئی نیکی کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ اسے کہا جائے اور نماز کی طرف تو وہ بندہ کیا کہتا ہے، میرے کپڑے ناپاک۔ یعنی جب بندے کو پتہ چلے، یعنی کس طرح پتہ چلے گا کہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے؟ سادہ سا فارمولہ ہے کہ جب کوئی نیکی کی دعوت دے اور بندہ کہے کہ آؤ بھئی نیکی کرنے کے لیے چلیں، تو دل نیکی کی طرف مائل ہو جائے تو سمجھے ابھی کچھ کام باقی ہے، ابھی پورا دل سیاہ نہیں ہوا۔ لیکن جب کوئی نیکی کی طرف دعوت دے اور بلائے اور بندہ ہیلے بہانے کرے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اب دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ جب نماز کی طرف بلایا جائے، اب اگر بندہ نماز کی طرف آ جائے تو ابھی دل سیاہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ابھی رمق باقی ہے۔ اور جب دل کے اندر یہ بات آ جائے اور جواب یہ آئے کہ بھی میں نے میرے کپڑے نہ پاک ہیں، تو سمجھ لے کہ اب دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اور آج ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کہیں بھی اور نماز کی طرف تو جواب ملتا ہے نا میرے کپڑے نہ پاک ہیں۔ اور اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ آؤ جناب ہم سینما گھر میں چلیں یا فلاں تفریح کرنے کے لیے چلے، پکنک منانے کے لیے چلے، تو جواب آتا ہے ابھی ٹھہرے میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ جیسے ہی نماز کے لیے کہا جائے اگر کپڑے درست ہیں تو نماز پڑھی جائے، اور اگر درست نہیں ہیں تو کہا جائے بھی 2 منٹ ٹھہر جاؤ میں ابھی کپڑے تبدیل کر کے آ رہا ہوں، تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا جواب دیتے ہیں، ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، یا اکثر و بیشتر کپڑے ناپاک کا حوالہ نہ دیا جائے تو پھر ہم کہتے ہیں نا کل سے شروع کریں گے، نماز کل سے شروع کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکے ہیں، اب توبہ کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم روئیں، گر گرائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ کر کر کے دل سیاہ کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور توبہ کے بھی 3 رکن ہیں، ان 3 ارکان میں سے اگر ایک رکن بھی رہ جائے تو توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ پہلا رکن کیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرے تو اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، پریشان ہو۔ دوسرا رکن کیا ہے کہ اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لے کہ یا اللہ اب تو یہ گناہ ہو گیا ہے لیکن آج کے بعد یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اور نمبر 3 ہے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے کہ یا اللہ اب گناہ ہو گیا ہے، اب تو مجھے معاف کر دے، میں نے دل کے اندر شرمندہ بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، یا اللہ آج کے بعد یہ گناہ بھی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو جس بندے کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے، ٹھگی لگائی ہے، دھوکہ دیا ہے، اس بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جب 3 رکن پورے ہوں گے
تو یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اب یہ اس قابل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو اللہ نہ صرف اس توبہ کو قبول فرماتا ہے بلکہ انعام بھی عطا کرتا ہے۔ بندہ گناہ گار ہوتا ہے لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، یہ میرا دوست ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک گویا تھا، گانے بازے گایا کرتا تھا، رقص و سرور کی محافل سجایا کرتا تھا، اور کئی دفعہ اسے حد جاری ہو چکی تھی۔ عمر فاروق نے کئی دفعہ اسے کوڑے بھی لگائے تھے شراب پینے کی وجہ سے، یہ رقص و سرور کی محافل سجانے کی وجہ سے اسے سزا بھی دی تھی، لیکن وہ بندہ باز نہ آتا تھا۔ یہ گھر وہ تھا کہ جہاں طرح طرح کے کھانے پکا کرتے تھے، لیکن جب بوڑھا ہو گیا آواز جواب دے گئی، آواز بھدی ہو گئی، لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔ اب ایک دن بیٹھا بیٹھا دل میں خیال کرتا ہے کہ یار میں ساری عمر لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، لوگوں کو خوش کرتا رہا، لوگوں کو گانے باجے سناتا رہا، رقص و سرور کی محافل سجاتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، آج کیوں نہ اپنے رب سے معافی مانگوں؟ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے معافی مانگے۔ یہ حالت اس گھر کی یہ ہے کہ اب فاقے کا عالم ہے، بھوک کا عالم ہے، اب کئی دن فاقے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ گھر وہ تھا کہ جہاں ایک وقت میں طرح طرح کے کھانے پکا کرتے تھے، اب وقت یہ ہے کہ ایک وقت کا مل گیا ہے، اگلے کئی وقتوں کا کھانا ہی نہیں ہمارے پاس۔ اس بندے کا یہ عالم تھا۔ اب اس عالم میں اللہ سے معافی مانگتا ہے، اب معافی مانگتا ہے، جیسے ہی وہ پکے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت تو ویسے ہی بہانے ڈھونڈتی ہے بندے کو معاف کرنے کے۔ اب یہ بندہ وہاں سے گھر سے اٹھتا ہے، جنت البقیع میں جاتا ہے، اور وہاں جا کے گر جاتا ہے، کیونکہ بھوک ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہاں جاتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں، قبروں کو دیکھوں، مردوں کو دیکھوں، کیونکہ میرا رب میرے قریب آ جائے گا، وہ مجھے یاد کرے گا تو میں بھی اسے یاد کروں گا۔ اب قبرستان میں جاتا ہے، نحیفت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہاں جا کے گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اللہ رب العزت عمر فاروق کو الہام فرماتا ہے کہ عمر کھانا تیار کرو، میرا ایک دوست ہے، جا کے اسے کھلاؤ۔ آپ اندازہ کریں جو مراد مصطفیٰ ہو، کیونکہ میرے فاروق مرید مصطفیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ مراد مصطفیٰ بھی ہیں، 26 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں۔ اب کھانا تیار کرتے ہیں، جب کھانا تیار ہوتا ہے تو بندے کو لے جاتے ہیں، کھانے کو لے جاتے ہیں۔ اب قبرستان کے اندر جاتے ہیں، جنت البقیع کے اندر جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ اب دل میں پریشان ہوتے ہیں، شاید وہ جو اللہ کا دوست ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا دوست آیا ہے، جا کے اس کی ضیافت کرو، اس کو کھانا پیش کرو، ممکن ہے وہ انتظار کر کے چلے گئے ہوں۔ اب پریشان ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے دوست کی دعوت نہیں کر سکا، تو دیکھتے ہیں قبر کی اوٹ میں کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی قریب ہوتے ہیں تو یہ وہی گویا ہوتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، یہ تو گناہ گار ہے، یہ تو بد کردار ہے، یہ تو اسیاں شعار ہے، کئی دفعہ میں اسے حد جاری کر چکا ہوں، یہ تو اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ غیبی سے آواز آتی ہے، عمر یہی میرا دوست ہے، یہ بدکار تھا، گناہ گار تھا، اب یہ میرا بیلی ہے، اب یہ میرا دوست ہے، اور یہ سو رہا ہے، اسے جگانا نہیں ہے۔ جب یہ خود جاگے، اپنی نیند سے بیدار ہو، تب اسے اپنے کھانا پیش کرنا ہے۔ اب عمر فاروق بیٹھ جاتے ہیں، اللہ جانتا ہے وہ کب تک سویا رہا، کیونکہ جب بھوک لگتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، پھر نیند بھی بڑی آتی ہے۔ اب جب وہ اٹھا، اس کی نگاہ چہرے عمر پر پڑی، وہ بھاگا، ڈر کے مارے بھاگا، لیکن کمزوری تھی نا، گر گیا۔ اب روتے روتے عمر فاروق سے عرض کرتا ہے، عمر اب نہ مجھے مارنا، اب میری ہڈیاں میں تمہاری مار کی سکت نہیں ہے۔ عمر فاروق بھی رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور اس بابا جی سے عرض کرتے ہیں، بابا میں آپ کو مارنے نہیں آیا، میں تو کھانا پیش کرنے آیا ہوں۔ اب آپ اللہ کے دوست ہیں، وہ بدکاری دھل گئی ہے، وہ سیاہ کاری دھل گئی ہے،
اب جو آپ نے اللہ سے پکی سچی توبہ کی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے گناہوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ گناہوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا دوست بھی بنا لیا ہے۔ اب میرے فاروق لقمے توڑ توڑ کر اس بندے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ جب بندہ اللہ سے پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے یہ انعام عطا کرتا ہے کہ گناہ تو معاف کرتا ہی ہے، گناہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کو اپنا دوست بھی بنا لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔